نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے اس مختصر وقت میں ایک اہم ترین مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ یہ کہ سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے اور اہل سنت اور اہل بدعت میں کیا فرق ہے۔ اس بات کو آج کے دور میں جاننا بڑا لازم ہے اور بڑا ضروری ہے تاکہ ہم ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رہ سکیں۔ ہمارا جو پہلا تعارف ہے وہ ہے مسلم ہونے کا تعارف، مسلمان ہونے کا تعارف۔ اگر کافر کے مقابلے میں، مشرک کے مقابلے میں ہمارا ذکر کیا جائے گا تو کافر اور مشرک کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں اور مومن ہیں۔ یعنی اگر کوئی ہم سے پوچھے گا کہ فلاں تو کافر ہے، فلاں تو مشرک ہے، آپ کیا ہیں، تو ہم فوراً جواب دیں گے کہ ہم الحمدللہ مسلم ہیں اور ہم الحمدللہ مومن ہیں۔ اس میں ذرا بھی دیر کرنے کی گنجائش نہیں کہ میں سوچ کے بتا دوں گا، امی ابو سے پوچھ کے بتا دوں گا۔ فوراً جواب دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی ہمارا تعارف پوچھے کہ آپ کون ہیں تو فوراً جواب دینا ضروری ہے کہ میں مسلم ہوں اور میں مومن ہوں۔ اگر ہچکچاہٹ محسوس کرے کہ پتہ نہیں میں مسلمان ہوں یا نہیں، پتہ نہیں میں مومن ہوں یا نہیں، یا میں کسی سے پوچھ کر بتاؤں گا، تو ایسے آدمی کا ایمان ٹھیک نہیں، ایسے آدمی کا ایمان سلامت نہیں ہے، چونکہ اسے خود اپنے ایمان اور اسلام پر شک ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ کافر اور مشرک کے مقابلے میں آپ کیا ہیں، تو ہمارا دو ٹوک جواب ہوگا کہ ہم کافر اور مشرک کے مقابلے میں کیا ہے، بولو، مسلم اور مومن۔ اس سے اگلا فرق جو اسلامی فرقوں کے درمیان ہمارا آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ جو بندہ سنت کو اپناتا ہے اسے سنی کہتے ہیں، اور جو بندہ بدعت کو اپناتا ہے اسے بدعتی کہتے ہیں۔ یعنی سنت سے نکلا ہے سنی اور بدعت سے نکلا ہے بدعتی۔ سنی اور بدعتی آپس میں مد مقابل ہے، سنت اور بدعت آپس میں مد مقابل ہے۔ سنت کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول و فعل اور تقریر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہو۔ آپ نے کوئی بات بیان کی، آپ نے کوئی عمل کر کے دکھایا، یا آپ کے سامنے کوئی کام ہو رہا تھا، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس کام کو کہتے ہیں سنت۔ کیا کہتے ہیں، بولو، سنت۔ اور جو اس کام کو اپنانے والا ہے اسے کہتے ہیں سنی۔ اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور تقریر کے مقابلے میں کسی اور بات پر چل پڑے، کوئی نئی بات نکال لے اس کے مد مقابل، تو اس کو کہتے ہیں بدعت۔ نیا کام جو سنت سے ٹکرانے والا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر سے ٹکرانے والا ہے، اسے کہتے ہیں بدعت۔ تو سنت پر چلنے والا سنی اور بدعت پر چلنے والا بدعتی کہلاتا ہے۔ سنی جو ہے چونکہ وہ سنت کے راستے پر ہے لہذا سیدھے راستے پر ہے، اور بدعتی چونکہ بدعت کے راستے پر ہے، گمراہی کے راستے پر ہے، لہذا وہ غلط راستے پر ہے۔ سنی کو ہی آسان الفاظ میں اہل سنت والجماعت کہہ دیتے ہیں، یا اہل سنت و جماعت کہہ دیتے ہیں، یا اہل السنہ والجماعہ کہہ دیتے ہیں، اور مختصر انداز میں سنی کو اہل سنت بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور جو بدعت پر چلنے والا ہے اسے بدعتی کہتے ہیں۔ بدعتیوں کے پھر کئی روپ ہیں، کئی فرقے، کئی مکتبہ ہائے فکر ہے، ان کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ جو سنت سے اعراض کرتے ہیں، سنت
کے اندر تعویلات کرتے ہیں اور نئے نئے کام نکال کر ان پر عمل کرتے ہیں۔ اگر وہ کام سنت سے ٹکراتے بھی ہیں تو ٹکراتے رہیں، سنت کے مد مقابل بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، ان پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، ایسے لوگ بدعتی کہلاتے ہیں۔ اب سنت اور بدعت کے درمیان ہمیں جو فرق کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے، یہ ہم آج جاننے کی کوشش کرتے مختصر وقت میں۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورہ النساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے صاحب اختیار جو لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی بہترین بات ہے اور اسی کا انجام زیادہ بہتر ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ دو ٹوک بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ کی بات مانو۔ اس کے علاوہ جو تمہارے صاحب اختیار ہیں ان میں حکمران بھی شامل ہیں، مجتہدین بھی شامل ہیں اور جید علماء کرام بھی شامل ہیں کہ ان کی بات بھی مانو، کیونکہ وہ بات یا کوئی کام کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں، لہٰذا ان کی بات بھی مانو تاکہ فتنہ و فساد پیدا نہ ہو، امن و امان کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل ہو سکے۔ لیکن یہ قید لگا دی ہے، حکمران ہو چاہے مجتہدین ہو اور چاہے علماء ہو، یہ سب کے سب تابع ہیں قرآن و سنت کے۔ اگر ان کی بات اور قول و فعل قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اپنا لو، اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں تو چھوڑ دو۔ اور اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے، تو پھر اس کا علاج یہ نہیں کہ آپس میں لڑتے مرتے رہو، یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج ہے اس بات کو جس میں اختلاف ہو رہا ہے، اس بات کو اللہ کی طرف لوٹا دو اور رسول اللہ کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اسے لوٹا دو کس طرف؟ اللہ کی طرف، مراد کتاب اللہ کی طرف، اور رسول اللہ کی طرف، مراد سنت رسول اللہ کی طرف، یعنی کتاب و سنت کی طرف اس بات کو لوٹا دو جس میں تمہارا اختلاف ہو رہا ہے۔ اب وہاں سے دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور پیارے نبی کا فرمان کیا کہہ رہا ہے۔ جب اللہ کا قرآن آ جائے یا پیارے نبی کی سنت سے دلیل مل جائے تو اپنے جھگڑے ختم کر دو، اختلافات ختم کر دو، جو قرآن میں آ گیا، پیارے نبی کے فرمان میں آ گیا، سب مل کر اسے مان لو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے تو پھر یہ برا راستہ بھی ہوگا اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ کار ہے۔ جب بھی مسلمانوں کے درمیان آپس کے معاملات میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اسے کیسے کور کرنا ہے اور اسے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اب جو بندہ سنت پر چلنے والا ہے وہ تو سیدھے راستے پر ہے، وہ تو جنت کے راستے پر ہے، اور جو بدعت پر چل رہا ہے، بدعت کی تعریف میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، سنت کی بھی اور بدعت کی بھی۔ سنت پیارے نبی کے مبارک طریقے کو کہتے ہیں، اور بدعت جو سنت سے طریقہ ٹکراتا ہو، نیا کوئی کام نکال لیا گیا ہو اور وہ سنت سے ٹکراتا ہے، سنت کے مد مقابل آ جاتا ہے، تو ایسا کام بدعت کہلاتا ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار وضاحت کر دی ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام نکالا تو وہ مردود ہے، باطل ہے، بیکار ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ یعنی نئے کام سے مراد ہے وہ نیا کام جو سنت رسول سے ٹکراتا ہو یا اسے مٹاتا ہو یا اس کے مد مقابل آ جاتا ہو، ایسا کام بدعت کہلاتا ہے۔ وہ دین کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا، چاہے وہ کام کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی خوشنما کیوں نہ ہو۔
ہمیں بڑا پیارا پیارا سا لگتا ہے، اچھا وہ کام لگتا ہے، خوشنما اور خوبصورت لگتا ہے، لیکن وہ پیارے نبی کی سنت سے ٹکراتا ہے، مد مقابل آتا ہے یا سنت کو مٹاتا ہے، تو پھر وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا، وہ برا ہوگا۔ اچھا تو وہ کام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا یا جسے بیان کر دیا۔ لہذا اس بات کا لحاظ رکھنا بڑا ہی ضروری ہے، ورنہ بندہ گمراہی پر چل نکلے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین اور سیدھا راستہ محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے۔ اس لیے کتاب اللہ کو تھامے اور سنت رسول اللہ کو تھامے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ قرآن و سنت کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سب جہنم کی طرف جاتے ہیں، اور قرآن و سنت کا جو راستہ ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ جنت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے اور کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعت اور بدعتی سے نفرت ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ سنیں، ابن ماجہ سیاستہ کی حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس کی حدیث شریف نمبر 49 ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدعتی آدمی کی اللہ تعالیٰ کسی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا، نہ روزہ، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، نہ فرض، کسی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اور بدعتی آدمی اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ آٹے میں گندے ہوئے آٹے میں بال آ جائے تو اس کو کھینچ لے تو آٹا اس سے لگتا ہی نہیں، جس طرح گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے، اس طرح وہ آدمی جو بدعتی ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بدعتی آدمی کتنا گمراہ ہے، کتنا غلط راستے پر ہے، جو دین کے اندر نئے نئے کام نکال کر سنت کے مد مقابل لاتا ہے اور ان کو اپناتا ہے اور ان پر چلتا ہے۔ تو اللہ اور کے رسول کو یہ آدمی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، اس کا تو بالکل سمجھو بدعتی آدمی کا تو بیڑا غرق ہی ہو گیا، اس کا تو کام تمام ہی ہو گیا، اس کا تو کباڑہ ہی ہو گیا۔ 8 چیزیں رسول پاک نے گنوائی کہ نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ صدقہ قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ اس کا جو ہے حج قبول، نہ عمرہ قبول، نہ جہاد قبول، نہ نفل قبول، نہ فرض قبول۔ تو پھر پیچھے کیا بچا ہے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سنت پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور بدعت پر عمل کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ لہذا سنت پر عمل کر کے صحیح سنی بنے، اہل سنت بنے، بدعت پر عمل کر کے بدعتی نہ بنے، صاحب بدعت نہ بنے، اہل بدعت نہ بنے، ورنہ یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے اور بدعت کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ بدعت کی طرف نکل گیا ہے تو اب کیا کرے؟ اب اس کا حل بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف نمبر 50 میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بدعتی آدمی کا عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ بدعت کو نہیں چھوڑ دیتا، جب تک وہ بدعت کو نہیں چھوڑ دیتا۔ اگر وہ بدعت کو چھوڑ دے تو یہ سارے اعمال قبول ہونا شروع ہو جائیں گے، روزہ بھی، نماز بھی، صدقہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، عمرہ بھی، جہاد بھی، نفل بھی، فرض بھی، سارے اعمال کی قبولیت کب شروع ہوگی؟ جب وہ بدعت کو چھوڑ دے گا اور سنت کو اپنا لے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آج کے میں نے اس موضوع کے اندر سنت اور بدعت کی تعریف اور سنت اور بدعت کا جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھایا ہے۔ سنت کو اپنانے سے بندہ سنی اہل سنت بنتا ہے اور بدعت کو اپنانے سے بندہ بدعتی اور اہل بدعت بنتا ہے۔ لہٰذا ہمارا راستہ ہے سنت والا، یعنی ہم اہل سنت ہیں۔ گمراہ فرقوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں ہم مسلم اور مومن ہیں، اور گمراہ فرقوں اور بدعتی فرقوں کے مقابلے میں ہم سنی اور اہل سنت ہیں۔ یہ اپنی پہچان یاد رکھنی ہے، اس سے آگے نہ بڑھے، اس سے آگے پھر مزید کئی گمراہیاں شروع ہو جائیں گی۔ کافر کے مقابلے میں مسلم اور مومن، اور گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ سنی اور اہل سنت۔ سر یہاں پہ ایک سوال ہے، سنی اور اہل سنت جو ہے اس کو اپنانا ضروری ہے، یہ ہی سیدھا راستہ بنے گا۔ یہاں سے ہر قسم کی گمراہی ختم ہو جائے گی اور الحمدللہ ہم سیدھے راستے پر چل نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں صاحب ایمان بھی بنائے اور صاحب اسلام بھی بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب سنت بھی بنائے، سنی بھی بنائے، اور اہل سنت و جماعت بھی بنائے، اور اسی پر قائم اور دائم فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔